اب یہ جو بات یہاں فرمائی ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس سے بعض لوگوں نے زمین کی زکوٰۃ بھی مراد لی ہے، یعنی کہ عشر۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکامات آئیں گے سورہ توبہ میں، وہاں ہم اس پر بات کر لیں گے۔ تو حصاد کا ذکر کیا، کھیتی کٹنے کا یا پھل توڑنے کے وقت کو حصاد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بس جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اس موقع پر اسراف نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے نعمت دینے والے کی ناشکری ہو رہی ہو، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو نعمت دینے والے کو اچھا نہ لگے، اس کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہو، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جن کو پھل نہیں ملا اپنی محنت کا، ان کے دلوں میں حسرتیں پیدا ہو جائیں۔ آگے فرمایا آیت 142 سے 144، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تکرار کے ساتھ آ رہا ہے نا، کلو، کھاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کھائے، اللہ چاہتا ہے انسان پیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت للاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، نفس کشی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات مطلوب نہیں ہے انسانوں سے کہ ہم اپنی جائز خواہشات میں سے کچھ پورا نہ کریں، ہم خوشبو سونگیں پھلوں کی، ان کا پکنا دیکھیں، ان کے رنگ دیکھیں اور ان کا ذائقہ نہ چکھیں۔ نہیں، اللہ ایسے محروم نہیں کرتا۔ اللہ خوش ہوتا ہے ہمیں کھاتا پیتا دیکھ کے، اور اگر ہم اپنی خوشی چاہتے ہیں کھانے پینے کے ساتھ تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ ہماری خوشیاں بھی دائمی ہوں۔ اور کہا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہلا وار جو شیطان نے کیا تھا وہ کھانے کے ذریعے ہی سے تو کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو، بی بی حوا کو ایسی چیز کی طرف لے گیا کھینچ کر جو ان کے کھانے کی نہیں تھی، تو جہاں سے اللہ نے روک دیا وہ مت کھاؤ، جو اللہ نے اجازت دی ہے کھاؤ پیو، لیکن ادب کے ساتھ کھاؤ، احساس کے ساتھ کھاؤ، اسراف مت کرو، رب کا شکر ادا کرو، اور جو توانائی تمہیں حاصل ہوتی ہے کھا پی کر اس کو اللہ کی نافرمانی میں مت لگاؤ۔ جو نعمت تمہیں حاصل ہوتی ہے اس سے تم اللہ کا غضب مت بھڑکاؤ، اسراف نہ کرو، شیطان کی پیروی مت کرو، یہ بتا دیا گیا۔ اب کچھ مزید جانوروں کا ذکر ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 نر و مادہ ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔ یہ پوچھا گیا ہے۔ اب پھر وہی سوال ہے، آپ کہیں گے ایک بات کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہاں، سوال پھر یہ ہے کہ بتائیں کیا حرج ہے؟ اگر کسی نر کو حرام کر لیا یا کسی مادہ کو حرام کر لیا، یا کسی کا نر حرام یا کسی کا مادہ حرام، تو حرج کیا ہے؟ جو اس قدر شد و مت کے ساتھ قرآن میں ذکر آ رہا ہے، بار بار ان کی توہمات کا، ان کی رسومات کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس طرح اپنی مرضی سے حلال حرام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے ہم کو۔ کتنی ہی اور چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اس قسم کی پائی جاتی ہیں، اسی طرح کے توہمات میں سے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 20 سال کا بھی ہو جائے اس کے کپڑے کسی کو نہیں دیتے،
جب سے وہ پیدا ہوا تھا جو اس کے جھبلے جھولے سیے تھے وہ سارے رکھے رہتے ہیں، ٹرنک کے ٹرنک بھر جائیں اس طرح سے. کیا وہم ہوگا کہ پتہ نہیں کون پہن لے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کوئی جادو کر دے، کوئی ٹونا کر دے، مختلف طرح کے اوہام انہی چیزوں کا حصہ ہے نا. یا اگر کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کے کپڑے یا کھلونے آپ کو دے دیے، کہتے ہیں ہرگز نہ پہنانا، مت استعمال کرنا. کیا وہم ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اگر اپنے بچے کو اس کے بچے کے کپڑے پہنا دیے تو میرا بچہ بھی مر جائے گا. یہ وہم آتا ہے نا. اتنے زیادہ ہمارے ہاں توہمات ہیں ان چیزوں کے اندر. حالانکہ یہ مرنا اور جینا کسی کپڑے سے، کسی کھلونے سے ہوتا ہے، کسی کے اختیار میں ہوتا ہے نہیں. یہ بھی شرک ہے. یہ شگون لینا، یہ وہم کرنا، یہ سب شرک کے اندر چیزیں چلی جاتی ہیں. آپ ہی میں سے خاتون بتا رہی ہیں ابھی کہ ان کے ہاں رسم یہ ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سسرال چلی جاتی ہے، رسم یہ ہے کہ 3 دن وہ سسرال میں گوشت نہیں کھا سکتی. میکے آتی ہے تو گوشت کھاتی ہے. اور یہ رسومات کون کرتا ہے؟ مرد کرتے ہیں کہ خواتین؟ خواتین کرتی ہیں. اب امیجن کریں کہ بہو بیٹھی ہے، پلاؤ پکا ہوا ہے، اب ساس نے کہا کہ بیٹا نہیں تم نہیں کھا سکتی. اب سسر کہہ رہے کہ بھائی کھانے تو کیوں نہیں کھا سکتی؟ ساس کہتی ہے آپ کو کیا پتا، یہ رسم ہے نا، نہیں کھا سکتی بس. اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ مرد ہم کو سیریسلی لیتے ہی نہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں ہم کو. تو جب اتنی حماقت کریں گے، اتنی نامعقول حرکتیں کریں گے تو بتائیں کون عقل مند سمجھے گا؟ کہتے ہیں کسی چیز میں مشورے نہیں لیتے مجھ سے میرے میاں. اسی شامت ہے یہ مشورہ لے گا اس عقل والی عورت سے. اور ان چیزوں کو ہم بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، حلال حرام سے زیادہ ہم اس پر سیریس ہوتے ہیں. پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی بہو، اس نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی کوئی غرض نہیں، لیکن یہ رسم نہ ٹوٹنے پائے، بس یہ چیز ہماری پرائیورٹی ہے. تو جب مسلمان عورتوں کا یہ حال ہو گیا عقل کا اور علم کا، تو مجھے بتائیں کہ انہیں کون سنجیدگی سے لے گا، یا ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر کوئی بہتری کر سکتی ہیں؟ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن چکروں میں نکلیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اس کے لیے اپنا دل اور دماغ کھولیں. نامعقول چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں صرف رسم کے نام پر کہ چونکہ رسم ہے تو نبھانی ہے. تو ان کی ساری رسومات کا یہاں بھی ذکر کر دیا گیا. یہ ساری ان کی شرکیہ رسومات تھیں، توہم پرستی، وہم، شگون، ریچولز. ان چیزوں کے اندر جب شرک آ جاتا ہے تو یہ چیزیں اچھی نہیں رہتی. سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. اب اگر کوئی کہے کسی رسم کے بارے میں کہ بھئی یہ مت کرو، یہ کیا عجیب بات ہے کہ سہاگن کھلا سکتی ہے اور بیوہ نہیں کھلا سکتی، اور تم شگون نہ کرو شرک ہے، یا اس طرح کی رسم مت کرو کہ بہو جو ہے وہ 3 دن سسرال میں آ کر گوشت نہیں کھا سکتی. لوگ کہیں گے، صرف وہابی نہیں کہیں گے، کہیں گے کٹر وہابی لگتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں وہابی، ایک ہوتے ہیں کٹر وہابی. اتنا ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بس قرآن پڑھ لیا ہے نا یہی حال ہوگا ان کا. اس لیے کہ رسومات ہمیں زیادہ پیاری ہیں. قالو زیادہ پیارا ہے قل کے مقابلے میں. قل نہیں اچھا لگتا جو اللہ کے رسول نے فرمایا، قالو بہت اچھا لگتا ہے. تو قل اور قالو میں فرق کس چیز کا ہے؟ تعداد. زیادہ لوگ چونکہ کہہ رہے ہیں نا، سارے خاندان والوں کے اندر ناک کٹے گی ہم کہتے ہیں، تو زیادہ لوگ چونکہ کہہ رہے ہیں اور خاندان والے کہہ رہے ہیں، ایک رسول کی بات کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا کہ ہاں رسول کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو قالوب کے پیچھے مت چلا کریں. قل کافی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرما دیا. ان سے پوچھا گیا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دے رہا تھا؟ اوپر کی جو آیات ہیں اس میں تو چلے ایک طرح کا مزاح بھی محسوس ہوتا ہے نا، لطیف ہیومر محسوس ہوتا ہے، سینس آف ہیومر ہے کہ بتاؤ کیا حرام ہے اس میں سے، نر حرام ہے کہ مادہ حرام ہے کہ ان کے رحموں کے اندر جو چیز ہے وہ حرام ہے، تم بتاؤ. نبئونی، تم مجھے بتاؤ، بعلم، اگر تم سچے ہو تو علم کی بنا پر بتاؤ. لیکن یہاں پر پھر لگتا ہے کہ اسے اللہ کا تیور بدل گیا نا، غصہ ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم تھے گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے وصیت کی تم کو اس چیز کی. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین.
پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. کس کو کہا گیا ظالم؟ ذرا سوچیں تو. کیا ظلم کیا؟ قتل کیا ہے کیا شراب پی ہے؟ کیا انہوں نے حق مارا کسی کا؟ کیا دل دکھایا؟ کیا گالی دی؟ کیا غیبت کی؟ کیا کیا؟ رسومات، گھڑی ہوئی رسومات کی بات کی جا رہی ہے. مشرکانہ کلچر کی بات کی جا رہی ہے کہ مشرک کلچر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. کہا گیا ظالم ہیں. کیوں گھڑی رسمیں انہوں نے، کیوں رواج ایسے انہوں نے پروان چڑھائے، اپنی طرف سے کلچر کیوں بنایا؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کلچر کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں، جو چاہو رسم بنا لو، جو چاہو کر لو. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے. تو آپ یہ دیکھیں ان کا کلچر ہی تو ڈسکس کیا جا رہا ہے سارا. کلچرل ریچولز. کہا کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں لوگ، انہی چیزوں کو دین بنا لیتے ہیں، انہی میں الجھ جاتے ہیں. ایک ورچوئل پیرلل شریعت بن جاتی ہے، نقلی شریعت. اسی کو نبھانا اہم ہو جاتا ہے. اصل شریعت تو کہیں گم ہو جاتی ہے، اس کے لیے فرصت نہیں بچتی. اتنے مصروف ہیں ان رسومات کو نبھانے میں اور برقرار رکھنے میں، ان کی حفاظت کرنے میں، کہ اللہ کا دین، اس کو نبھانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا تو خیال بھی نہیں آتا. نظروں سے اوجھل ہی ہو گیا. اور کہہ دیتے ہیں کہ کلچر کا، رسومات کا دین سے کیا تعلق؟ تو بتائیے یہ تعلق ہے کہ نہیں؟ سب یہاں فرما دیا گیا. ان کی جو رسومات تھیں ذکر کر دیا گیا، اور رکوع پہ رکوع چلے جا رہے ہیں ان کی رسومات کے تذکرے سے. ان کا کلچر ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے، پیگن کلچر. اس کو یہاں پر یوں سمجھے کہ اس بین ٹورن اپارٹ، پورا تجزیہ کر دیا گیا، ڈائسیکشن کر دیا گیا، بتا دیا کہ سب ریجیکٹڈ ہے، رد ہے. ان کا کلچر تم مت لینا، اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ شرک اس کے اندر موجود ہے. تو قالو کی بات ختم ہوئی. اب آیت 145 فرمایا قل، کہہ دیجئے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور کس کو حکم دیا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول. تو قالو کو چھوڑ کے قل سے اس کو ریپلیس کرنا ہے نا. اکثریت جو کہتی ہے کہنے دیں. اکثریت جو ہے، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اکثریت حق کا معیار نہیں ہے. حق کا معیار اللہ اور اللہ کا رسول. تعداد میں رسول ایک ہی ہوتے ہیں، واحد. وہ ایک ساری دنیا کے قالو پر بھاری ہوتے ہیں. ان کا ایک قل کہہ دینا. تو اگر ہم نے اس کو ریپلیس کر لیا تو ہم نے انشاءاللہ بڑا کام کر لیا. اور یہ رسومات، یہ کلچر عورتیں چلاتی ہیں. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کرنے کا. اپنے بچوں کی جب شادیاں ہوں تب ہمارا امتحان ہے. اگر آپ کو کسی کی دینداری دیکھنی ہے کہ یہ حقیقت میں دیندار ہے یا نہیں، آپ اس کے گھر شادی اٹینڈ کر لیجئے. آپ اس کی خوشی کی تقریب دیکھ لیجئے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کے ارمان اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہیں یا نہیں. اسی کے ارمان اندھے بہرے ہوتے ہیں. اور اپنے بچوں کی شادی وہ موقع ہوتا ہے کہ خاص طور پہ ماؤں کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اپنے بچے کے لیے کیا کر دیں. اور اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی رکھا ہے، آپ کا بس نہیں چلتا کہ میں کتنا دھوم دھڑکا کروں. ارمان اندر سے ابل رہے ہوتے ہیں لٹرلی. اتنی پیاری لگ رہی ہوتی آنے والی لڑکی کہ دل چاہتا ہے اس کو لاکھوں میں تول دے انسان. اپنے بیٹے پر اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر دے انسان اس کے لیے. سونے میں لاد دوں میں اس کو، کیا کروں، اتنی میں خوشی اپنی مناؤں. لیکن لگام کس کی ڈل جاتی ہے؟ شریعت کی. لگام سنت کی پڑ جاتی ہے نا آ کے اس کے اوپر. پھر آپ کر نہیں سکتے. آپ رواج دیں گے ان چیزوں کو تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ سوچیں کتنا اسراف ہوگا، کتنا دکھاوا ہوگا. آپ کی یہ خوشی کتنوں کا دل توڑے گی. تو انسان کو لگام ڈالنی پڑتی ہے. آپ کو دل اپنا پکڑنا پڑتا ہے. آپ کو بچوں کے ارمان ان کے شکلوں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اماں یوں سیلیبریٹ کریں. اماں مجبور ہیں، ابا مجبور ہیں. کس کے ہاتھوں؟ غربت کے ہاتھوں نہیں، بلکہ شریعت کے ہاتھوں. اور انشاءاللہ یہ چیز آگے ان کو دین میں بڑھائے گی اللہ نے چاہا تو. تو یہ خوشی کے موقع کے آداب ہیں. تو اگر آپ کو جج کرنا ہے کہ آپ کتنی دیندار ہیں، کتنا تقوی ہے، جب آپ اپنے بچے کی شادی کریں گی، یا اگر آپ ابھی ان میرڈ ہیں جب آپ اپنی شادی کریں گی، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ارمانوں کے نام پر
رسموں کے اور خوشی منانے کے نام پر ہم کیا نافرمانی کر رہے ہیں یا ہم نافرمانی نہیں کر رہے. اور خوشی کا میں بتا دوں، خوشی انڈیپینڈنٹ ہے رسومات سے. خوشی کا تعلق رسموں سے نہیں ہے. اگر ہم نے سمجھا کہ ڈھیر رسمیں سیلیبریٹ کر کے بہت خوشی ہوگی، غلط فہمی ہے. جتنا آپ سنت کے حساب سے چلیں گی اتنا آپ دیکھیے گا کہ گھر میں برکت ہوگی. لین دین کے نام پہ جتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ نہ دینے کے نام پر نہیں ہوتی. ایک ہماری جاننے والی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ نہ ہم کچھ دیں گے نہ کچھ لیں گے، اور یقین کریں کہ الحمدللہ ان کے ہاں برکت ہی برکت ہے. یہ رسموں کے نام پہ جو لین دین ہم کرتے ہیں اس میں جھگڑے، لڑائیاں، ناراضگیاں، 10 پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ آزما کے دیکھیے، جس شادی میں جس خوشی کے موقع پہ جتنی کم رسمیں ہوں گی، جتنی کم، آپ کو اپنے گھر میں اللہ کا نور برستا نظر آئے گا. آپ کو خوشی کا احساس دل کے اندر ہوگا، سچی خوشی جس پر کہ نقلی رسموں کے پردے نہ پڑے ہوں. اس لیے کہ ہماری خوشیاں رسموں کی وجہ سے ٹینشن میں تبدیل ہو گئی ہیں. خوشی کیا رہی؟ وہ تو ٹینشن اور پریشانی اور فکر کا موقع بن جاتی ہے نا ہر شادی. ہم انجوائے نہیں کر پاتے اپنے بچوں کی شادیاں پریشانیوں کی وجہ سے. جتنا ریلیکس رہیں گے اتنا ہی انشاءاللہ خوشی محسوس کریں گے. اور آگے قسمت کا حال تو اللہ کے پاس ہے نا. قسمت اللہ نے بنائی ہے. ہو سکتا ہے 10,000 رسومات اور شرکیہ چیزیں کر کے بھی کوئی بہت خوش رہے، اور اللہ کرے خوش رہیں. اور ہو سکتا ہے کوئی عین سنت کے حساب سے خوشی منائے اور خوش نہ رہ سکے، اس کی اولاد نہ بنے آپس میں. وہ سیپریٹ چیز ہے. نبنا یا نہ نبنا وہ سیپریٹ چیز ہے. میتھڈالوجی ہے جو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے طریقہ کیا اختیار کیا تھا کوئی بھی سیلیبریشن کرتے ہوئے. تو فرمایا قل، فرما دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی، ان سے کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا محرما علی طاعم یطعمہ، جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا ان یکون میتۃ، الا یہ کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا خون بہتا ہوا، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ، یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پر بتا دیا کہ وحی نے ہمیں کیا بتایا ہے، وحی کے روح سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور وحی کو کہلوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو لہٰذا ہم پر اطیع اللہ اور اطیع الرسول دونوں چیزیں بائنڈنگ ہیں. آگے فرمایا آیت 146 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈیوں سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر کچھ ذکر کیا گیا ہے یہودیوں کی شریعت کا. حوایا ہا ویائی کی جمع ہے، ہا ویائی، ہا الف واو یا الف حمزہ. آنت کو کہا جاتا ہے، انٹسٹین کو، اسمال انٹسٹین کو. ظفر ناخن کو کہا جاتا ہے، نیلز کو. شحوم، شحم کی جمع ہے، شحم. چربی کو کہتے ہیں فیٹ. تورات میں جو یہودیوں کی شریعت موجود ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ سختی بہت ہے. ان کی طہارت کے احکامات بھی بہت سخت ہیں.
ہمارے ہاں تو کپڑا دھو لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، ان کے ہاں کپڑے کو کاٹ دینا ہوتا تھا، دھو کر پاک کرنے کا سسٹم نہیں تھا۔ اسلام کی شریعت میں دریائی جانور سب حلال ہیں، ان کے ہاں دریائی جانوروں میں صرف وہ حلال تھے جن کے پر ہوں یا چھلکے ہوں۔ تو ان کی شریعت بہت سخت تھی۔ کیا وجہ تھی؟ ببغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کے نتیجے میں ان کی شریعت بہت سخت کر دی گئی تھی۔ کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں تھا جو انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا ہو۔ شروع میں تو سوالوں کی کثرت سے اس کو بوجھل بنایا شریعت کو، پھر عمل نہ کر سکے، نبھا نہ سکے، گریز کی، فرار کی راہیں تلاش کرتے رہے، حجت بازی، ہیلا سازی کرتے رہے، اور ایسے انہوں نے اس میں سے لوپ ہولز نکال لیے، فرار کے ایسے راستے نکال لیے کہ حکم کی ظاہری شکل برقرار رہ گئی، اصل حکم بے اثر ہو گیا، اصل حکم کی اہمیت ہی نہ رہی۔ تو لہٰذا جس طرح سرکش جانور کا مالک اس کو سخت بندھنوں کے اندر باندھنے پر مجبور ہوتا ہے، یا جیسے سرکش رعایا ہو اس کا حاکم سخت قوانین نافذ کرتا ہے، جتنی نافرمان قوم ہوتی ہے قوانین اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے بھی ان کو سخت قوانین کے اندر باندھ دیا۔ یہ جو چربی کی بات ہے کہ ان پر چربی حرام کی گئی تھی کہ وہ نہ چربی کھا سکتے تھے اور نہ وہ اس کو ٹریڈ کر سکتے تھے، تجارت بھی نہیں کر سکتے تھے چربی کی، سوائے کیا؟ سوائے اس کے جو پیٹ یا آنتوں کے ساتھ تھوڑی بہت لگی رہ جائے، بس اتنی چربی الاؤڈ تھی، باقی کوئی چربی ان کے لیے الاؤڈ نہیں تھی۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کا ستیہ ناش کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلا کر اس کو بیچا اور اس کے دام کھڑے کیے۔ کیا ہیلا نکالا؟ کہا کہ چربی حرام ہے نا، فیٹ، اس کو پگھلا کر تیل بنا لو اور تیل بنا کر بیچ دو۔ تو طرح طرح سے انہوں نے اپنے ہیلے ایجاد کیے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کی تمام حرام کی ہوئی چیزوں کو رفتہ رفتہ اپنے لیے حلال کر لیا کسی ہیلے بہانے سے۔ آگے فرمایا آیت 147 سے 150، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا۔ کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ ان کو دین دے رہے ہیں، جیسے یہود کا ذکر آیا نا پچھلی آیت میں، اور اس سے پہلے مشرکین کی چند رسومات کا ذکر تھا، ان تمام رسومات کی وجہ سے ان کی زندگیاں، ان کا دین یہود کا بھی اور مشرکوں کا بھی بھاری ہو گیا تھا۔ یہود کو جب اللہ تعالیٰ نے سخت شریعت دی تھی، اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم آخری نبی پر ایمان لائے، انشاءاللہ سورہ اعراف میں اس کا ہم ذکر پڑھیں گے، تو ان سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تم اگر آخری نبی پر ایمان لائے تو وہ تم پر سے یہ بھاری بوجھ سارے اتار دے گا۔ تو اگر یہ اللہ کی دامن رحمت میں نہیں آنا چاہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہتے، تو انہوں نے اللہ کی رحمت کو خود تنگ کیا اپنے اوپر، اور پھر ہی اس کا نتیجہ بھگتیں گے، ان کو سزا مل کے رہے گی۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اب یہ جو ان کی تھیوری تھی مشرکین کی کہ بھئی اللہ کی اجازت ہے تبھی تو ہم کام کر رہے ہیں، ہر طرف سے جب مشرکین بحث میں ہار جاتے تھے، آخری بات یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ اپنے اختیار سے ہم کو روک کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ ہم کو نہیں روک رہا، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اپنے شرک کی یوں دلیل دیا کرتے تھے۔ اب اگر اس طرح سے دلیلیں لی جائیں کہ دنیا میں جو شخص جو کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے اس کے کام سے، تو اس طرح تو ہر قاتل، ہر ڈاکو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ راضی ہوگا تبھی تو میں یہ کام کر رہا ہوں۔
مسئلہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کی اذن اور اللہ کی رضا میں فرق نہ کر سکے. اللہ کی اجازت اور اللہ کی رضا میں ان کو فرق محسوس نہ ہوا. اللہ کا اذن الگ ہے، اجازت پرمیشن الگ ہے، اور اللہ کی اپروول، اللہ کی رضا الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس بات کی اللہ نے اجازت دے دی ہو اس چیز میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو. اللہ کی اجازت سب کے لیے ہے. دنیا میں جو کام کر رہا ہے یقیناً اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی رضا شریعت کے اندر ہے. رضا ان کے لیے جو واقعی محنت کریں اور چاہیں اللہ کی رضا حاصل کرنا ان کے لیے ہے. فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پہ چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دو حجت اللہ کے لیے ہے جو کہ پہنچ جانے والی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، بے شک اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنی قدرت کے زور سے وہ سب کو ہدایت پر لگا دے. اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے. ہدایت کے معاملے میں اللہ نے جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ عقل اور دل کو اپیل کرنے والے دلائل دے کر، لاجک دے کر رسولوں کو بھیجا. لوگ اپنی فیکلٹیز، اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، اپنے حواس، اپنی عقل استعمال کریں، اور پھر چاہیں تو قبول کر لیں، چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں. قل کہہ دیجئے ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت مت دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. پھر بات وہی آ گئی کہ اکثریت کے پیچھے مت چلنا. اکثریت اگر ضد میں آ کر ان تمام غیر معقول، غیر عقلی چیزوں کو سینکٹیفائی کرے، ان پر عمل کرنے کی تمہیں دعوت دے، تم کہو کہ تم عمل کرو، میں عمل نہیں کرتا ان چیزوں پر، میں گواہی نہیں دیتا ان چیزوں پر، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے وجود سے، نہ اپنے قول سے. تو جو اللہ نے کہہ دیا اس پر تم ڈٹے رہو، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، پیغام جو ہے بس ان تک پہنچا دیا جائے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.